السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درود ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس 5-6 خبریں ہیں اور تینوں سب خبروں کی جو ہے اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تمام خبریں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نمبر 1، بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج جاری ہے۔ اور نمبر 2، بنگلہ دیش میں 3 اسٹوڈنٹ نے حسینہ واجد رجیم کی حکومت کیسے چینج کی، ایک دلچسپ کہانی ہے، وہ ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ میں اگر گوادر ایئرپورٹ فنکشن ہو جاتا ہے تو سالانہ پاکستان کو کتنا منافع ملے گا، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے ایف سی کے بارے میں آج کچھ ریفرنسز دیے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک دلچسپ خبر ہے، سمجھیں، علی وزیر گرفتار ہیں۔ اس کی گرفتاری سے متعلق مشہر محمود خان صاحب سے ایک جرنلسٹ نے ایک سوال پوچھا، اس نے کیا جواب دیا، دلچسپ جواب ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج پہ۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج تقریباً آج 11واں دن ہے، وہ جاری ہے۔ گوادر کے لیے ٹریفک اب تک حکومت کی جانب سے بند کر دی گئی تھی، وہ اب تک بحال نہیں ہو سکی ہے۔ کئی ٹرانسپورٹر جو ہیں، پبلک ٹرانسپورٹر، ان کو ڈی سی نے لیٹر بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ ان کو ایف سی کی جو چیک پوسٹ ہیں ان سے جو ہے ان کو دشواری نہ ہو، وہ آسانی سے گوادر آ سکیں۔ اور اس وقت صرف اور صرف ڈی سی جو ہے وہ جو لیٹر جاری کر رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گوادر کے اپنے مقامی لوگ ہیں، لوکل لوگ ہیں۔ اس کے باوجود بہت سارے شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ گوادر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی مشکلات ہیں، ان کو کئی گھنٹے بلکہ 22 گھنٹے بھی روکا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ڈی سی کی جانب سے لیٹر بھی ایشو کیا گیا ہے ان ٹرانسپورٹر کے لیے کہ ان کو گوادر آنے دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تربت اور کوئٹہ میں بھی احتجاجی دھرنے جاری ہیں، نوشکی میں بھی دھرنے جاری ہیں، لیکن اطلاع یہ ہیں کہ ڈسٹرکٹ کیچ اور گوادر کے دوسرے جو تحصیلیں ہیں، پسنی ہے اور ماڑے، وہاں پہ موبائل سروس ہے جو معطل تھی کافی دنوں سے، 10-12 دنوں سے، تو وہ تقریباً ابھی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو تربت والی جو گاڑیاں ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے، وہ جو کوسٹل ہائی وے سے جو سفر کرتی تھیں گاڑیاں، وہ اب انہوں نے متبادل راستہ اختیار کیا ہے۔ تربت کی گاڑیاں پہلے آتی ہیں خضدار سے ہوتا ہوا بے سیما، پنجگور، پھر تربت چلی جاتی ہیں۔ یہ چونکہ وہ کوسٹل ہائی وے فی الحال جو ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، صرف گوادر والوں کے لیے، وہ بھی پرمیشن لے کے ان کے جانے کی اجازت ہے، ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آج ایک احتجاجی ریلی کوئٹہ میں بھی ہو رہی ہے، تو احتجاجی دھرنے اور ریلیاں ابھی بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جاری ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں گوادر ایئرپورٹ پہ۔ گوادر ایئرپورٹ کو تقریباً سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 14 اگست کو اس کا افتتاح کیا جائے گا، اور جب ایئرپورٹ فنکشن ہو جائے گا تو اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ایک خبر آئی تھی، اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل جو فلائی کہتے ہیں اس کو، فلائنگ یا جہاز جو ہیں، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ریفل کرنے کے لیے وہ گوادر ایئرپورٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہے، اگر آپ نے امریکہ یا یورپ یا کسی علاقے میں ممالک میں جانا ہو تو آپ کو 2 جگہوں سے ریفل کرنا پڑے گا، ایک شارجہ سے اور دوسرا بینکاک سے۔ کئی بار ہم نے بھی سفر کیا ہے تو یہاں میں بینکاک جو ہے ہماری جہاز جو ہے وہ رکی ہے، وہاں پہ اس نے ریفل کی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ اڑان بڑھی ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ تو یورپ کے ممالک کے لیے 2 ایسے پوائنٹس تھے جہاں پہ انٹرنیشنل جو فلائٹ ہوتے ہیں وہ ان 2 جگہوں سے ریفل کرتے تھے۔ لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر گوادر ایئرپورٹ فنکشنل ہو جائے گا تو اگر گوادر ریفل کرنے کے لیے اگر گوادر ایئرپورٹ استعمال ہوتی ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے، تو اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں ان کو جہاں بھی یورپی ممالک جہاں بھی جانا ہے تو ان کو کم سے کم 2 گھنٹے کا جو ہے وہ کم ٹائم لگے گا اپنے منزل تک پہنچنے میں۔ اور اس سے جو انٹرنیشنل فلائٹ آئیں گے ریفل کریں گے تو اس سے سالانہ 5 ارب روپیہ
तकरीबन नहीं सॉरी $5 अरब वो जो है पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो सकता है। और आज ही के दिन तकरीबन चाइना के बिजनेसमैन जो कमेटी है वो और पाकिस्तान के बिजनेसमैन कमेटी का जो जॉइंट मीटिंग हुई है वो भी चाइना में हुई है। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन से जारी है, कल भी हुआ था और आज भी हुआ है। तो ये सूरत हाल है एक तरफ आपके इकानमी वगैरह की, और दूसरी तरफ आपको पता है कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाजी धरने और एहतजाज जारी हैं, जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया। तो ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक दिन का जलसा था, ख़त्म होना था उसको, लेकिन चूँकि इजाज़त नहीं दी गई तो वो धरना आज 11वें दिन जो है वो जारी है कोयटा समेत। और दारुल-हुकूमत कोयटा है, फिर दूसरा बड़ा शहर आपका ग्वादर है। आज एक सवाल उठाया जा रहा था ग्वादर के बारे में मकामी लोगों की जानिब से मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स पे कि ये जो ग्वादर के लोगों को ग्वादर ही जाने नहीं दिया जा रहा है। तो एक सवाल ये उठाया जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ के दौर में ग्वादर को वफाक के हवाले किया गया इंतज़ामी हवाले से, इसलिए बलूचिस्तान हुकूमत की बेबस है जो सूरत हाल पैदा हुई है। और नून लीग की हुकूमत मसला इसलिए हल नहीं करना चाहती, उसकी वजह यह है कि वो ये समझती है कि कोयटा जो बलूचिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत है तो इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसलिए सूरत हाल बहुत गंभीर है और बलूचिस्तान जो है वो लावारिस बना हुआ है, काफ़ी टाइम से बना हुआ है। तो इस दफ़ा लावारिसियत की अपनी एक हद है। बहरहाल अब आते हैं जी बलूचिस्तान हाई कोर्ट पे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक केस की समाअत की है। वो केस ये है कि एफसी के जो इख्तियारात हैं, जिसको पुलिस के इख्तियारात दिए गए हैं ना, उनको वापस लिया जाए। तो इसमें आज अदालत ने बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि एफसी की जो चेक पोस्टें लगी है ना, उनसे पब्लिक को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। मुख्तलिफ़ चेक पोस्टों पे घंटों उनकी चेकिंग होती है। तो ये तमाम सूरत हाल मौजूद है। अभी अदालत कह रही है, आज चीफ सेक्रेटरी भी अदालत आया है, आपका होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी नहीं डिप्टी होम सेक्रेटरी वो भी अदालत में मौजूद थे, और आईजी पुलिस भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में ये सारा रिमार्क्स जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से 2 जजों की जानिब से रिमार्क्स पास किए गए कि एफसी को जो 2006 के बाद पुलिस के जो इख्तियार दिए गए थे कि एफसी किसी गाड़ी की चेकिंग कर सकता है, लोगों की भी चेकिंग करवा सकता है, अपनी चेक पोस्ट लगा सकता है, ज़रा कि पुलिसिंग का जो काम है ना वो एफसी कर रहा है। तो आज बताया जा रहा है कि जब पुलिस किस काम के लिए, जब एफसी ने सब कुछ करना है तो पुलिस किस काम के लिए है। तो एग्री बहरहाल आईजी पुलिस ने भी की है, आपके होम डिपार्टमेंट ने भी की है कि जो जज साहिबान जो कह रहे हैं ना उससे एग्री की है। और आईजी साहब ने कहा कि हम पुलिस के पास एक कैपेबिलिटी मौजूद है कि अगर एफसी को हटाया जाएगा तो इख्तियारात दोबारा पुलिस के पास आएंगे तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा सकता है। ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी साल 1.5 साल पहले भी इस पे बात हुई थी। आप देखेंगे कि कोयटा में पहले एफसी की चेक पोस्टें वगैरह मौजूद होती थी, तो बहुत सारे इलाकों से एफसी की चेक पोस्टें हटा दी गई हैं। लेकिन अभी भी दारुल हुकूमत कोयटा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी चंद एक एफसी की चेक पोस्टें शहर के अंदर मौजूद हैं। तो अगर ये जजमेंट आ गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से तो फिर तमाम जो चेक पोस्ट हैं जहाँ पे एफसी ने चेक पोस्टें लगाई हैं तो वहाँ पे पुलिस और लेवीज़ वगैरह जो हैं वो फिर उनकी जगह जो है रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। और बुनियादी तौर पर ये तमाम सूरत हाल जो पैदा हुई है ज़रा एफसी की वजह से हुई है, लोग तंग हैं। जब पुलिस आएगा, और बेसिक काम भी पुलिस का है ना, चेक पोस्टें तलाशी वगैरह, तो पुलिस का ही काम है ना, तो इसलिए। और ये भी बताया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट से कि अगर एफसी को वापस उनके बैरकों वगैरह में भेजा जाएगा तो उससे बलूचिस्तान के ख़जाने पे जो बोझ पड़ा हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से वो भी कम होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान असम्बली के अंदर मेंबरान असम्बली ने, बल्कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी ये कहा था कि सालाना एफसी को 80 अरब रुपया सिक्योरिटी के मद में दिया जा रहा है। और ये तकरीबन 2006 से अब तक, यानी कि आपके 20 साल हो गए ना,
20 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ 80 ارب روپیہ اگر آپ ڈیولپمنٹ میں آپ لگا لیتے, ایجوکیشن ہیلتھ میں لگا لیتے, تو شاید کچھ بہتری نظر آتی. تو یہ سیکورٹی کی مد میں لگائے جا رہے تھے. تو اگر یہ ججمنٹ آئے گی تو پھر یہ پیسے بھی بچ جائیں گے اور کسی اور مد میں خرچ ہوں گے. ویسے بھی بلوچستان میں جس مد میں بھی آپ پیسے لگائیں گے وہ خرچ تو نہیں ہوں گے, وہ جیبوں میں جاتے ہیں. یہ ریکارڈ ہے گزشتہ 20-22 سالوں کا. ممکن ہے اس میں تھوڑا بہت کام ہو, اگر نہیں ہوگا تو کم سے کم جو ایم پی جو بیٹھے وزراء بیٹھے ان کے جیب تو بھر جائیں گے. اب آتے ہیں جی یہ جو آپ کا آخری جو سیگمنٹ ہے, آخری نہیں ہے بلکہ سیکنڈ لاسٹ ہے. آپ کے یہ جو بنگلہ دیش میں جو ایپیسوڈ ہوا تھا 2 مہینوں سے یہ چل رہا تھا, 19 جولائی سے شاید یہ صورتحال اس سے پہلے شروع ہوئی تھی, لیکن 19 جولائی کو انٹیلیجنس جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کے ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایک رپورٹ میں نے اس کو لکھا ہے, وہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا وہ سناؤں گا. 3 طلباء اور آپ کے جو ہے حسینہ واجد کی رجیم کی چینجنگ. 3 طلباء میں سے ایک کا نام ہے ناہید اسلام, دوسرے کا نام ہے عاصم محمود اور تیسرے کا نام ہے ابو بکر. یہ تینوں ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. تینوں جو ہے پورا تحریک چلی ہے نا, یہ 3 اسٹوڈنٹس نے اس کو لیڈ کیا ہے اور اب تک اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تینوں جو طلباء ہیں ان کا تعلق جو ہے عام وسطی گھرانے سے ہے. ان کا کسی بھی سیاسی پس منظر نہیں ہے, تاہم جب احتجاج وغیرہ چھوٹے موٹے ہوتے رہے ہیں تو اس میں وہ ضرور شامل ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. 19 جولائی کو محمد ناہید نامی جو نوجوان ہے اس کو پولیس اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ تم نے کچھ لوگوں پہ حملے کیے ہیں اور تمہاری وجہ سے کچھ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. تو پولیس کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور تشدد کا نشانہ بناتی ہے. اس کے کندھے ہاتھ وغیرہ اس پہ کافی جو ہے وہ چوٹیں آتی ہیں اس پہ. ناہید خود بتاتا ہے کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ آئے اور اسے دوست کے گھر سے اٹھا کر لے گئے. پھر مارا پیٹا گیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سڑک کنارے پڑا ہوا پایا, یعنی اس کو مار مار کے بے ہوش کر دیا اور سڑک کے کنارے اس کو پھینک دیا اور اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی. ناہید کی والدہ جو ہے ممتاز بیگم اور والد بدر الاسلام اپنے بیٹے کا پتہ چلانے کے لیے ڈیٹیکٹیو برانچ کے دفتر کے سامنے سارا دن انتظار کرتے رہے, لیکن انہیں کچھ نہیں بتایا گیا. ڈیٹیکٹیو ہمارے ہاں تو نہیں ہے, بنگلہ دیش اور کچھ ممالک میں ڈیٹیکٹیو کچھ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو سینٹر ہوتے ہیں, کچھ سرکاری ہوتے ہیں. وہ یہ کہ آپ کا کوئی چیز گم جاتی ہے یا کسی پہ آپ کو کوئی ایشو ہے کسی بندے کے حوالے سے کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ کسی چیز کی تحقیقات کرنا چاہتے ہو کسی حوالے سے, تو آپ ان کو اگر سرکاری ہیں تو ان کو درخواست دے دیتے ہو. اگر جو پرائیویٹ ہیں ان کو جو ہے آپ کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہو تو وہ سارا جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ گئے تھے سرکاری اس ڈیٹیکٹیو کے دفتر, پر ان کو کچھ نہیں ملا. اچھا, 26 جولائی کو دوبارہ ایک واقعہ پیش آتا ہے جب ناہید اسلام, عاصم محمود اور ابو بکر تینوں کو پولیس کے سراغ رساں ونگ جو ہے انٹیلیجنس کا وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. پھر جب پوچھا جاتا ہے نا پولیس سے کہ جی آپ نے کیوں اٹھایا گیا, وہ کہتے ہیں کہ جی سیکورٹی کی وجوہات کی بنیاد پر ان کو اٹھایا گیا. ان کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہے, لوگوں کی سیکورٹی کو تھریٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ میڈیا نے رپورٹس کی ہے, ان کے مطابق جو ناہید ہے نا اس کو لوہے کے سلاخوں سے مارا گیا ہے, آصف کو انجیکشن لگایا گیا ہے جس کے باعث وہ کئی روز تک بے ہوش رہے ہیں اور 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ جو ہے ان کا سراغ ملا ہے کہ وہ لوگ ہیں کدھر. ٹھیک ہے. جب یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی تھی اور تو لوگ اسٹوڈنٹ لاکھوں کے حساب سے نکلے, اس کے بعد پبلک لاکھوں کے حساب سے باہر نکلی, تو یہ جو حسینہ واجد رجیم ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. وزیر اعظم صاحبہ بھاگ جاتی ہیں, انڈیا چلی جاتی ہیں, تو اس کے بعد یورپ وغیرہ جہاں بھی اسے جانا ہے تو چلی جاتی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے
جیسے حسینہ واجد صاحبہ ملک سے چلی جاتی ہیں، میں تو بھاگنا ہی کہوں گا. اس پہ ایک پورا ایپیسوڈ بن سکتا ہے، اس خطے میں کون سے حکمران کو بھگا دیا گیا ہے برن، اور ایک دو دن میں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو آرمی چیف آ کے، بنگلہ دیش کا جو آرمی چیف ہے وہ آ کے پبلک سے، اپنے عوام سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی تمام صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے اور لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، پرامن رہیں، تو اس کے بعد ہم کرفیو ہٹا لیں گے. پھر اگلے دن پھر آرمی چیف کہتا ہے کہ کل بھی، پرسوں ہم نے اسے بات بھی کی تھی، کہتا ہے کہ جی اب جو ہے ہم نے ایک عبوری حکومت قائم کرنی ہے، اور وہ ایک لسٹ بھی پبلک کرتی ہے کہ یہ لسٹ ان پر مشتمل ایک عبوری حکومت قائم ہوتی ہے. مزے کی بات یہ ہے، یہی تینوں اسٹوڈنٹس آپ کے آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا حکم ہمیں قابل قبول نہیں ہے. بنگلہ دیش ایک جمہوری ملک ہے، تو یہاں پہ ایسا نہیں چلے گا کہ آپ اپنے لوگوں کے جو ایک لسٹ دے دیں اور اس پہ ہم پر آ کے حکومت کریں. ایسا نہیں ہوگا. دوبارہ مشاورت ہوگی، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے مذاکرات ہوگی، اتفاق رائے ہوگی. اس کے بعد جو نام سامنے آئیں گے تو عبوری حکومت ان کے حوالے کی جائے گی. یہ تین اسٹوڈنٹ، غریب اسٹوڈنٹ، متوسط طبقے کے اسٹوڈنٹ، اس وقت جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اس پہ بطور ہیرو مانے جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پبلک چیزوں میں ہو جاتی ہیں. بہرحال اب آتے ہیں جی محمود خان اچکزئی صاحب پر. ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، چھوٹا سا کلپ ذرا یہ دیکھیں اور محمود خان صاحب کا ریئیکشن دیکھیں، پھر بات کرتے ہیں. کی گرفتاری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وزیر سال کا علی وزیر گرفتار ہوا ہے، اس پہ منشیات کے پرچے ہوئے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب علی وزیر کی گرفتاری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پہ منشیات اور پھر پستول برآمد کرنے کے مقدمات ہوئے ہیں. کیا موقف ہے آپ کا؟ حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور اسی کی حکومت میں علی وزیر پہ اس طرح کے ایف آئی آر ہو رہی ہیں. کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے خاموش کرا ہے؟ یہ کس نے کچھ کہا ہے اس طرح؟ آپ کا انک نمبر کیا؟ علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی. اگر دیکھا جائے نا، محمود خان اچکزئی صاحب کو اگر ان کی سیاست آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ظاہر ہے کہ، لیکن بطور ایک جرنلسٹ تھوڑا اس پہ میں تبصرہ تو کر سکتا ہوں نا. محمود خان صاحب کا اگر آپ سیاست دیکھیں، محمود خان صاحب نے ہمیشہ پشتون قوم پرستی کی سیاست کی ہے. اور جب پی ٹی ایم بنی تھی تو محمود خان صاحب واحد پشتون قوم پرست جماعت کی لیڈر ہیں جنہوں نے پی ٹی ایم کو سپورٹ دیا ہے. اس کوئٹہ شہر میں دی ہے. جب جلسے جلوس ہوئے ہیں تو پشتونخوا کے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اور اپنی اسپیچز میں کہا ہے کہ جی ہم ایک ہیں، لر بر افغان سے ابھی برل وہ پھر گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ایک یکجہتی، ایک اتحاد پشتونوں کا ہونا چاہیے. علی وزیر کو کچھ دن پہلے آپ کے موٹر وے پہ، شاید پشاور موٹر وے پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو موٹر سائیکل ٹکرا جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ علی وزیر کی گاڑی کے ساتھ بھی ٹچ ہوتی ہے. تو ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے جس نے ٹکر ماری ہے، دوسرا زخمی ہو جاتا ہے. تو اس میں علی وزیر صاحب جو ہے وہ زخمی موٹر سائیکل والے کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے پمز ہاسپٹل اسلام آباد لے کے آتا ہے. تو وہاں سے پھر ان کی گرفتاری ہوتی ہے. تو اس پہ میرے خیال میں منشیات اور اسلحہ وغیرہ کے جو کیس ہے وہ لگائی جاتی ہے. اسی تسلسل میں محمود خان اچکزئی صاحب سے ایک ینگ جرنلسٹ وہ پوچھتے ہیں کہ جی اس پہ تبصرہ کریں. محمود خان اچکزئی صاحب تبصرہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اس وقت جو تحفظ آئین پاکستان ہے، ایسا کچھ اتحاد بنایا ہے غیر معروف سا، اس میں سے پی ٹی آئی کو سمجھے نا، پی ٹی آئی کا ایک فرنٹ مین بن گئے ہیں اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب. محمود خان صاحب اس لیے علی وزیر صاحب کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، کمنٹ دینا نہیں چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کے پی کے اندر ایک سیاسی جو اختلاف، بہت بڑا سیاسی اختلاف موجود ہے. پی ٹی ایم قوم پرستی کی سیاست کرتا ہے اور پی ٹی آئی کی سیاست کچھ اور ہے.
تو اس وقت محمود خان صاحب اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ تاکہ پی ٹی آئی والے ناراض نہ ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وائٹ واش ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی تقسیم ہو چکی تھی, 2 جگہ جو ہے تقسیم ہوئی ہے. داندلی اپنی جگہ بالکل ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان میں 47 چلا ہے. لیکن خان صاحب کی پارٹی کہیں پہ بھی ایسا کوئی اطلاع نہیں آئی کہ خان صاحب کی پارٹی کو, مشر کی پارٹی کو زبردستی جو ہے داندلی کے ذریعے ہروایا گیا ہے. اس کے مخالف جو کینڈیڈیٹ جو ڈڑا بنا ہے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی, اس کے لیڈر کو بہرحال اس میں خبریں آئی ہیں اور اتھینٹک خبریں آئی ہیں کہ اس کو داندلی کے ذریعے ہرایا گیا ہے. لیکن پشتونخوا کا کہیں پہ پورے بلوچستان میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک پشتون کہ اس کو کہیں پہ بھی زبردستی داندلی کے ذریعے نہیں ہرایا گیا ہے. اگر ہار گیا ہے تو وہ وسیع ہار گیا ہے. اگر اس کے مقابلے میں کسی اور کو جتوایا ہوگا, لیکن اگر جیتا بھی ہے تو کوئی دوسری پارٹی جیتی ہے. اگر کہیں پہ اے ایم پی رہا ہے تو اے ایم پی جیتی ہے, لیکن پشتونخوا کا کینڈیڈیٹ نہیں جیتا ہے کہیں پہ. اگر نون لیگ کا رہا ہے یا کسی اور پارٹی کا رہا ہے, دوسری پارٹی جس کو 47 دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں جیتنے والا کوئی اور رہا ہے, کوئی اور پارٹی کا کینڈیڈیٹ رہا ہے. پشتونخوا کسی بھی علاقے میں نہیں رہا ہے. ابھی یہ سیاست جو ہے محمود خان صاحب کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. وقت اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں, اس وجہ سے شاید خان صاحب نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا ہے, اور ان کی مرضی ہے, ان کو اپنے سیاست جس طرف لے جانا چاہیں برابر. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.